بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان رجب المرجب میں 22 تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے کونوں کی نیاز کرتے ہیں۔ کونوں کی نیاز کی در حقیقت ہے کیا، اصل ہے کیا، اس کے متعلق عرض کرتا چلوں کہ کونوں کی جو نیاز ہے یہ در حقیقت ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ نام کچھ بھی ہو، چاہے تیجا، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں، برسی، عرس، 11ویں، 12ویں، چھٹی، کونوں کی نیاز وغیرہ کوئی بھی نام دے دیا جائے تو یہ وقت ماحول کے اعتبار سے نام دے دی جاتے ہیں، لیکن ان تمام کی جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، وہ ہے ایصال ثواب کرنا۔ اور ایصال ثواب کرنا یہ قرآن و احادیث طیبات سے ثابت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت مبارکہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس آیت مقدسہ میں مرحومین مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو فوت شدہ مسلمان ہیں، رشتہ دار و احباب بھی ہوں، ان کے لیے بعد از وفات دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں ترغیب قرآن مجید فرقان حمید سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث طیبات میں بھی ہے کہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو مرحومین کے ایصال ثواب اور ان کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اور ایک وہ حدیث مبارکہ ہے جو مشہور ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کنواں کھدوانے کا مشورہ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے ایک کنواں کھدوا کر وقف کر دیا۔ اور حدیث پاک میں کہ حضور نے فرمایا کہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی سعد کی والدہ کا کنواں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی جائز، نیک اور اچھا ایسا عمل جس پر ثواب کی امید ہو، نیکی کی امید ہو، وہ کیا جا سکتا ہے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک سے بھی ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں، جو ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی، اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کے حوالے سے پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں اور حدیثیں، ماننے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب کونوں کی نیاز کس تاریخ کو ہونی چاہیے؟ کیونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ چند سالوں سے 15 رجب المرجب کا ذہن دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کونوں کی نیاز کی جائے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سالہ سال سے تو 22 تاریخ تھی، ابھی یہ 15 تاریخ کیوں؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں اپنے طور پر نئی چیزیں لاتے ہیں۔ در حقیقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ ہے 15 رجب المرجب۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے کے دور میں تابعین، تبع تابعین کے دور میں جب کوئی وصال وغیرہ کر جاتا تو 7 روز تک مسلمان جو ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ کھلاتے تھے۔ تو 15 میں 7 جمع کریں تو وہ بنتے ہیں 22۔ تو اس طرح 22 تک کا سلسلہ چلتا رہا اور مسلمانوں میں رائج رہا۔ لیکن اب چونکہ ایک پرفتن دور ہے، فتنے ہر طرف اپنا سر اٹھا رہے ہیں،
تو بعض بدعقیدہ لوگ یہ نظریہ دینے لگے کہ 22 تاریخ کو جو ہے یہ کنڈے کی نیاز کرتے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں کرتے، نعوذ باللہ۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایک من گھڑت بات ہے اور فتنہ والی بات ہے۔ تو لہٰذا اس میں فرق کرنے کے لیے 15 تاریخ کا اہتمام کا ذہن دیا جا رہا ہے کہ 15 تاریخ جو ہے رجب و رجب کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کی تاریخ، تو لہٰذا 15 تاریخ کو ہی کنڈوں کی نیاز کی جائے۔ باقی 15 کو، 16 کو، 17 کو، 22 کو، کسی بھی تاریخ کو آپ کنڈوں کی نیاز کر سکتے ہیں، جس سے کہ بتایا گیا کہ ایصال ثواب اس کا مقصود ہے۔ تو اگلے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رائج زیادہ تر یہ ہے کہ 22 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ تو 15 تاریخ کو بھی کوشش کریں گے 15 تاریخ کو کیے جائے نیاز کا اہتمام، تاکہ یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس کا سر کچل دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اسے کنڈوں کی نیاز کیوں کہتے ہیں؟ عرف عام میں جو پوریاں وغیرہ اور کھیر وغیرہ بنائی جاتی ہے تو اسے کنڈوں میں رکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اسے کنڈوں کی نیاز سے منسوب کیا گیا کہ کنڈوں کی نیاز۔ آپ چاہیں تو اس کو پتیلے میں رکھ دیں، تھال میں رکھ دیں، پراتوں میں رکھ دیں، اس سے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عرف عام میں پہلے سے لوگ اس کو بنا کے کنڈوں میں رکھ لیا کرتے تھے، تو اس لیے اسے کنڈوں کی نیاز مشہور ہو گئی، کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے۔ تو لہذا مقصود یہی ہے کہ قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کر کے اور جو کھانا وغیرہ پکا کر یا میٹھا وغیرہ پوریاں بنا کر کھلائی جاتی ہیں، اس پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا، جو نیکی عطا فرمائے گا، وہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو احسان کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان سب کی ہماری مغفرت فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کیا ہے؟ آپ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، اور ان کے والد کا نام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد کا نام شیر خدا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو لہٰذا آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پرپوتے ہیں۔ تو آپ کے احصال ثواب کی نیت سے جو فاتحہ خوانی کی جاتی ہے اسے کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید یا حدیث طیبات میں، یعنی شریعت مطہرہ میں جس چیز کی ممانعت نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے، یہ جائز ہونے کی دلیل ہے۔ جب تک کوئی قباحت نہ ہو یا شرعی تکرار نہ ہو، یعنی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہ آ جائے، یہ شریعت سے نہ ٹکرائے اور چیز جائز ہو، تو لہذا اس کو کرنا جائز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احصال ثواب کی نیت سے اپنے اپنے گھروں میں اپنی حیثیت کے مطابق نیاز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کو بھی اس میں یاد رکھیں، رشتہ دار و احباب کو بھی اس میں یاد رکھیں، اور سب کے لیے دعا خیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں سے، سلف و صالحین سے عقیدت و محبت مرتے دم تک قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ بیان کے دوران اگر کوئی سبقت لسانی بتغاضہ بشریت ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی رضا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔